پاکستان تو ویسے بھی ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں مشرق وسطی کی کشیدگی کے براہ راست اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ سرحدی تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ سفارتی روابط پاکستان کے لیے ایک حساس توازن کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع مزید شدت اختیار کرتا ہے تو پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اور قومی سلامتی پر اس کے کیا ممکنہ اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا چاہیے۔ ہم بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں، ہمیں عالمی سطح پہ بہت اچھا ریسپشن مل رہا ہے، اپریسیشن مل رہی ہے۔ ہمیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، تو اقتصادی لحاظ سے ہم پہ امپیکٹ آئے گا، اور ہمارے جو دشمن ہیں، جو مشرق میں بھی موجود ہے اور ان کی پراکسی مغرب میں موجود ہے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہمیں باہر سے اب مدد شاید وہ نہ ملے، نہ سفارتی ہمیں کوئی محاذ پہ اتنی کوئی پازیٹیوٹی ملے، تو اس کے لیے ہمیں اندرونی طور پر اپنے سٹیک ہولڈرز پہ انحصار کرنا پڑے گا۔ ہمیں سب سٹیک ہولڈرز کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ مشرق کی طرف جو ہمارا دشمن ہے وہ بغض سے بھرا ہوا ہے، وہ کبھی ہماری فلاح نہیں چاہے گا، کبھی خیر کی خبر نہیں لائے گا۔ اور اب میں یہ بھی تو مانتا ہوں کہ وہ کوئی جنگ کی طرف خدا نہ خواستہ تو نہیں بڑھے گا، لیکن ایک تو ایکسپلائٹ سچویشن کو تھرو انٹرنل رفٹ ضرور کر سکتا ہے، جو کہ ہم بدقسمتی سے بلوچستان میں، کے پی کے میں اور کسی حد تک کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کو اپنی دفاعی حکمت عملی کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ فوکس کرنا پڑے گا کہ کہیں اس کی اٹینشن ہمارے عسکری اداروں کی کہیں اور ڈائیورٹ نہ ہو جائے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بالکل، کیونکہ بلوچستان میں تو امن و امان کی صورتحال پاکستان کے لیے ایک اہم سیکیورٹی چیلنج رہی ہے، اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مختلف کارروائیاں بھی کی جاتی رہی ہیں۔ آپریشن شعبان کو آپ دفاعی اعتبار سے کس حد تک کامیاب آپریشن قرار دیتے ہیں؟ جب بات بہت بگڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے ایکسٹریم سٹیپس بھی لینے پڑتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی رائے ہے کہ کچھ اور کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں یہ ٹو پرونگ اپروچ ہوتی ہے۔ Sometimes you give one thing and sometimes you take the other thing. So it is a two-pronged approach جو آپ play کرتے ہیں as per situation. جب ایک طوفان حد سے بڑھ جائے، اور جب پراکسی وار اور جب پراکسی لڑنے والوں کو ایک کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے، تو ان کو سبق تو سکھانا پڑے گا اور سبق سکھانا چاہیے۔ لیکن کسی طور پہ جیسے آپ نے فرمایا، ڈائیلاگ کا راستہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے، اس کو پنپنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس میں مشکلات آئیں گی، بٹ لانگ ٹرم میں اسی کا فائدہ ہے۔ عسکریت کسی بھی مسئلے کا واحد حل نہیں ہوتا۔ بالکل، اور سیکیورٹی اداروں کے مطابق آپریشن شعبان کے دوران بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں، تاہم کسی بھی آپریشن کی کامیابی کا اصل پیمانہ صرف جانی نقصان نہیں بلکہ دہشت گرد نیٹ ورک، ان کے وسائل اور اثر رسوخ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیا آپریشن شعبان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں ایک فیصلہ کن پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں بڑے احتیاط کے ساتھ یہ کہوں گا کہ چونکہ اس کی ڈیپ روٹیڈ پرابلم ہے، ڈیپ روٹیڈ امپیکٹ ہے، اور ڈیپ روٹیڈ اس پہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے کام کیا گیا ہے، اور اس کو آپ صرف ایک ملک تک نہ روکیں۔ میرے خیال میں اس کے تانے بانے کچھ اور ملکوں میں بھی ملتے ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے ہمارے کچھ دوست ملک بھی ہوں۔ تو اتنی جلدی قلع کما کرنا شاید میری رائے کے مطابق اتنی جلدی اس کا امپیکٹ نہ آئے، وقتی طور پر ضرور، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے عسکری ادارے جو کر رہے ہیں اور جو قربانیاں ملک کی خاطر دی جا رہی ہیں، یقیناً وہ اپریشیبل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ ایک بات اور کر رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، وہ ہے ڈائیلاگ، وہ ہے انگیجمنٹ، اور وہ ہے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے روابط جو سٹیک ہولڈرز، لوکل سٹیک ہولڈرز کے تھرو ہونے چاہیے۔ اس کے بھی دیر پا اثرات ضرور سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، اور سر، یہ جو موجودہ عالمی اور علاقائی صورتحال میں پاکستان کو بیک وقت کئی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں سرحدی خطرات ہیں، داخلی سلامتی، اور یہ جو ہمارا بدلتا ہوا جغرافیائی سیاسی ماحول شامل ہے۔ موجودہ علاقائی اور عالمی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو اپنی دفاعی تیاری اور داخلی سلامتی اور خارجہ پالیسی میں کن فوری ترجیحات پر توجہ دینی چاہیے؟ جب آپ خارجہ پالیسی کی بات کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں عالمی اداروں کو ضرور انگیج کرنا چاہیے، اور ود ڈاکومنٹیشن، ود پروف جو کہ ہمارے پاس ہیں، یہ باور کرانا چاہیے کہ تانے بانے کہاں پہ ہو رہے ہیں،
اور یہ باور کرانا چاہیے کہ یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک علاقائی سالمیت کا ہے، یہ مسئلہ کل 9/11 کی طرح ایک عالمی منظرنامے کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو بجائے اس سے کہ ہم اس وقت ریئیکٹ کریں، ہمیں ہر صورت آج ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت ہمارے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ تو ہے خارجہ پالیسی۔ داخلی طور پر جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ایک ڈائیلاگ ہے، مشکل کام ہے، لیکن کچھ سٹیک ہولڈرز کو لے کے آپ اس ڈائیلاگ کو ضرور لے کے آئیں۔ اور جو دفاعی پالیسی ہے، الحمدللہ کم از کم میں پاکستان ایئر فورس کی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم الحمدللہ ہر صورت تیار ہیں، لیکن کسی بھی سرپرائز کے لیے تمام اداروں کو، تمام عسکری صلاحیتوں کو ایک لمحے پہ یہ سوچنا ہوگا، ایک توجہ مرکوز کرنی پڑے ہوگی کہ وی شوڈ ناٹ بی گیٹنگ اینی سرپرائزز، اور ہمیں اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک شاید اور بڑھانے کی ضرورت۔ انتہائی غیر یقینی اور کشیدہ صورتحال ہے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ مشرق وسطیٰ میں اور خلیج کی یہ جو جنگ ہے، خصوصاً اور عام طور پر اس بساط کے مہرے ابھی تو ظاہری طور پر واشنگٹن اور تہران ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس بساط کے پیچھے جو چالیں ہیں وہ صہیونی سوچ کی ہیں، وہ اسرائیل کی ہیں۔ اور جس اس خلیج کی آگ میں جو جنگ میں آگ کا پھیلاؤ ہے، اور جو پراکسی وار کا طوفان میں دیکھ رہا ہوں، وہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کوئی محدود جنگ نہیں ہوگی، بلکہ ایک بہت بڑی علاقائی جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اقدامات ہیں جن کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی سینس پریویل کرے گی تو رکے گی، ورنہ یہ عالمی نظام اور عالمی سفارتکاری کی تباہی کی انڈیکیشنز ہیں جس پہ ہمیں کوگنیزنٹ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور صحیح، جو امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی اختلافات کے ساتھ ساتھ فوجی دباؤ میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جنگ بندی کے خاتمے اور مزید کارروائیوں کی دھمکیوں کے بعد خطے میں سیکیورٹی خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی ختم کرنے اور ایران کو مزید فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے بعد خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کتنی خطرناک ہو چکی ہوئی ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پھر یہ جنگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ چکی ہوئی ہے، یہ صرف پریشر ٹیکٹکس نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے، اس پہ جو اسرائیل کے ایندھن پر چلنے والی جنگ ہے، اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ٹرمپ اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوئی اور بدقسمتی سے غیر منطقی، غیر اخلاقی اور غیر اصولی جنگ پر گامزن ہوئی۔ اب ایران اس وقت اپنی بالادستی کے موڈ میں آ چکا ہے۔ آپ نے پروفیسر پوپے کو سنا ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو یہ سروائیول کی جنگ تھی، اب ایران کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ اب میری فوقیت اسی صورت میں ہے کہ میں اپنی بالادستی مینٹین کروں۔ اور ایک اور بات یہ ہوئی کہ یہ جو جنازے کی ساری ایکٹیویٹی ہوئی، اس نے قومیت کا جذبہ اور زیادہ اجاگر کر دیا، اور IRGC جس کے رول کے اوپر کوسچنز اٹھ سکتے ہیں، جس کے کنڈکٹ کے اوپر میری اور آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے یا دنیا میں اس پہ بحث ہو رہی ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو بقا کی جنگ سے بالادستی کا سفر ہے، یہ امریکہ کے لیے شاید ویتنام بن سکتا ہے۔ اور ایران اب اس ایپک فیوری کا بدلہ لینے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اب جو میں نے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ جو اب میجر فوکس ہے وہ اسٹیٹ آف ہومس ہے۔ ریجیم چینج فیل ہو گئی، نیوکلیر بالادستی یا نیوکلیر ویپنز کا ڈسپوزل فیل ہو گیا، سینکشنز کسی حد تک ابھی افیکٹو ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ٹول اس وقت چل رہا ہے جس پہ بالادستی امریکہ اور ایران دونوں چاہ رہے ہیں، وہ ابنائے ہومس ہے۔ اور جب تک ابنائے ہومس کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہوتا، یہ جنگ خطرناک سے خطرناک ہوتی جائے گی۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو دنیا بحران کی طرف جا رہی ہے، جو دنیا بحران کا سامنا کرے گی، پناہ گزینوں کے بحران پہ ابھی تک ہم نے بات نہیں کی، جو کولیپس آف گلوبل آرڈر ہے اس پہ ابھی تک ہم نے بات نہیں کی، جو آس پاس کے خلیجی ممالک ہیں، جو پراکسی وار کا طوفان آنے والا ہے اور دنیا کی معیشت پر جو اس کے امپیکٹ آئیں گے، وہ ابھی ہم اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جس کا پیش خیمہ میں اور آپ آج ڈسکس کر رہے ہیں۔